اور کچھ اتنے بےباک ہے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے. اتنے بےباک ہیں قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی. میرے عزیز 5 فرشتوں والی صداؤں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے وقت میں، اس لیے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور 10 بجے پروگرام ختم بھی کرنا ہے. بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ، اللہ کے بندو اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، اسی طرح پاپ میں جرائم میں، تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبط ہے کیا ہم جو کریں گے مولانا ہم مسلمان ہیں، ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. اور کچھ اتنے بےباک ہے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے. اور کچھ تو اتنے بےباک ہیں قوالوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی. میرے عزیز اس وقت اللہ نے کسی کو جنت میں جو ہے جیسی کیفیت قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا. لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے. ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے، اس شان سے جیسے قیامت کے بعد جائے گا. تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے. تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی؟ جنت کو اتنا سستا مت سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی. اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ. حضرت جی جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے. مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں. اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو. رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے. ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے. تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے. تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے. وہ کہا مگر میرا ہے. تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے. تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے. تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے. بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا. 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی.
اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا. بے شک. جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے. اگر علاء الحق پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا. آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا, ویسا بننا پڑے گا. حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں. بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی, بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں, اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے. قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو, وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے, نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے, نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے. ہمارا آپ کون, آپ کو نہیں پتا. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی, نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا, لیسا من اہلک کہہ دیا گیا, اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا. یہ میرے اللہ کی شان ہے. آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے, آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں, بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں. لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں, اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے. دین صرف دین ہے. مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے, ہم آپ کے خدا کو پوجے, یہی تو انہوں نے کہا تھا. اختلاف ختم, جھگڑا ختم. قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. محبوب آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا, اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ, درخت, مٹی, پتھر, چوہے, چیل, کوے عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. نعرہ تکبیر.